خوبصورت تلاوت قرآن پاک اور پھر سورہ رحمان قرآن پاک کی زینت تھی۔ اس کو گنگنایا کریں اپنے دل میں۔ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ۔ کیا کبھی ہم نے اس انداز سے سوچا ہے کہ بندے تیری کیا حیثیت ہے، تو نے کیا اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کیا ہے کہ جو تجھے وہ عطا فرما رہا ہے؟ اگر تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں، تو سمجھ لیں ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر ہم اس کی نعمت کا اس انداز سے شکر نہیں ادا کرتے جس انداز سے کرنا چاہیے، دل کی گہرائی سے یہ خیال نہ آئے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے وہ کام کیا ہے، میں نے آج یہ سوچا تھا تو میں نے وہ کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سوچتا انسان ضرور ہے، لاکھوں دل میں ارمان لے کے وہ نکلتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو ہم نے خیال کیا اس میں سے کتنے فیصد اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، کتنے فیصد اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جو اچھے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرماتا ہے، اور ہم جب رزق حلال کی آرزو لے کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر اس میں ہم خیانت نہیں کرتے، ہم اس بات پہ اٹل رہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے رزق حلال کمانا ہے، اور جب اس کے دل میں پھر یہ لغزش نہ آئے کہ اگر مجھے اتنا کم ملا ہے، اس میں کیسے گزارا کروں گا۔ اے نادان، کبھی یہ تو سوچ کے تو دیکھ کہ اگر رزق حلال اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیب میں کر دیا تو اس میں بے حد و حساب برکتیں بھی عطا فرما دی، بے حد و حساب برکتیں بھی عطا فرما دی۔ بس یہی سوچنے کی بات ہے، یہی ایمان کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح اس کی عبادت کرنی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ صرف اسی ذات کو ہے۔ ہم نے ایسی بہت ہی سلسلے ہیں کہ ہم کچھ ایسے عمل بے شک ہم وہ عقیدت سے کرتے ہیں، لیکن وہ عقیدت نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ جب اس نے کہہ دیا ہے کہ مجھے ہی سجدہ کرو،
میرے سوا کسی کو سجدہ مت کرو، تو پھر ہم اگر ان اللہ تعالیٰ کے حکم کے برخلاف جا کے ہم کسی کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں، کسی مزار پہ جا کے ہم ماتھے ٹیکتے ہیں، تو یہ قطعاً ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ان کے مزارات پہ جائیں، ارشاد ثواب کے لیے پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ یہ بھی نہ دل میں تصور کریں کہ میں نے یہ ان سے ہی مانگنا ہے۔ ارے انجان، کبھی یہ سوچا ہے کہ جو اس مزار میں پڑا ہے وہ کیا تعلیم دیتا تھا، وہ کیا کہتا تھا، وہ کس کی عبادت کرتا تھا، کس نے ان کو اس رتبے تک پہنچایا بے شک بے شک، سبحان کہ آج بھی ان کے مزارات پہ رونقیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور کی بارش ہوتی ہے، بے شک، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، پروانے چوک دور جا کے ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے۔ یہ انسان کے لیے سب سے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ اس نے ہمیں ہر چیز بڑی باریک بینی سے ہمیں بتا دی ہے، اگر ہم سطحی طور پہ سوچیں تو یہ ہماری کم عقلی ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کہ اس کرم کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے جس نے جب ہمیں تخلیق کیا تو ہمارے لیے زندہ رہنے کی جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ہمیں اس نے عطا فرمائی اور عطا فرما رہا ہے۔ کبھی آگ کا حصول بڑا مشکل تھا، کبھی اس دور میں جا کے دیکھیں کہ جب انسان کے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، جب اسے کھانا پکانے میں آگ جلانے کے لیے بڑی ہی محنت کرنی پڑتی تھی، تو آج تو دیکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں عطا فرمائی ہے۔ جتنی آبادی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے رزق کو وسیع کر دیا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے رزق کو وسیع کر دیا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب میں کسی کو اس دنیا میں بھیجتا ہوں تو اس کو اس کا رزق اس کے ساتھ میں عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا یہ ہے باتیں سوچنے والی، یہ ہے باتیں سوچنے والی، یہ نہیں کہ وہ فلاں بہت کما رہا ہے ہمیں ہمارے حصے میں کیوں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی ناشکری ہے، کیونکہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا ہمارے لیے رزق مقرر کیا ہے اور پھر اس نے ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے کہ اس رزق کو حلال کیسے کرنا ہے۔ اگر تو حلال کر گئے تو تمام غم ہی مٹ گئے، پھر وہ کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا، کبھی کسی سے مانگنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں صبر عطا فرما دیتا ہے کہ بھوک میں بھی اس کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ، جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے نصیب میں یہ ایک لقمہ ہے، یہ بھی اس کے کرم سے میرے حلق کے نیچے اترنا ہے، یہ لقمہ بھی اس کے حکم سے میرے حلق کے نیچے اترنا ہے۔
تو دیکھ لیں پھر انسان اللہ تعالیٰ اس بندے کو کتنا اپنے قریب کر لیتا ہے، صبر عطا فرما دیتا ہے، ہر حال میں وہ اس کا ذکر کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان مختلف ادوار سے گزرتا ہے، بس یہ ادوار جو ہے اس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، گناہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور ہم اس وقت اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہوئے اس گناہ کو کرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں نے وقت کافی دے دیا، اب انشاءاللہ آج قبلہ علامہ مولانا مفتی عبدالشکور رضوی صاحب آج خطاب فرمائیں گے۔ 6:45 بجے ان کا خطاب شروع ہو جائے گا، آدھا گھنٹہ، اور الحمدللہ اب جو محفل کا وہ جو اوقات ہے اس میں ہم نے تھوڑی سا مختصر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان محبتوں کو قبول فرمائے، اور آپ سب جو ہے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کے حقوق پورے کرتے ہیں، اپنی بیوی کا حق سمجھتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا ساتھی سمجھتے ہیں، اس کو نوکرانی نہیں سمجھتے، وہ ایک زندگی کا ایسا پارٹنر ہے کہ اس کی ہر لمحہ اس کی محبتیں ہماری زندگی میں شامل رہتی ہیں، اور وہ گھر میں ہمارے لیے دعائیں کرتی ہے کہ اللہ تو نے جس کے ساتھ مجھے منسلک کیا میرے مولا تو اس کی خیر فرما، اور وہ خاوند بہت خوبصورت ہے جو اپنی بیوی کو اپنے دل کی ملکہ بنا کے رکھتا ہے، بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہے یہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت انسان کو یہ ساتھی عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا ساتھی تصور کر کے اس کے صلاح و مشورے کے ساتھ اگر ہم اپنے تمام زندگی کے جو امور ہیں ان کو انجام دیں تو پھر زندگی آسان ہے، بچوں کا مستقبل بھی بہتر ہے، پھر وہ بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کا دروازے پہ انتظار کرتی ہے، اس کے لیے سارا دن دعائیں کرتی کہ اللہ تو ان کو خیر سے گھر میں واپس لا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر خاوند تو جب وہ خاوند گھر آتا ہے تو اس کا وہ مسکرا کے استقبال کرتی ہے، تو جو خاوند ہے اس کی تمام تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ ہے کہ میرا انتظار ہو رہا تھا، میں ان کی دعاؤں کے صدقے میں گھر صحیح سلامت پہنچ گیا ہوں۔ تو یہ زندگی میں ہمیں ہر حالت میں اس پہ عمل کرنا ہے، بیوی کو نہ کھلونا سمجھنا ہے، نہ اس کو باندھی سمجھنا ہے، نہ ہی اس کو یہ تصور کرنا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں سوچتی، بلکہ جتنا خاوند جو ہے وہ اچھی سوچ رکھے گا اسی انداز میں
اس کے گھر والے بھی اس کے لیے اچھی سوچ رکھیں گے تو زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب میں مظہر اطاری صاحب اور حاجی عبدالسلام اطاری صاحب وہ ذکر بھی کریں گے، قصیدہ بردہ شریف اور درود پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔